بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سارے پاکستان، پیارے پاکستان جی۔ تو آپ لوگوں نے محاورہ سن رکھا ہوگا کہ پاگل نہ مرن پاگلاں دے ماں پہ مرن جنا پاگل جمے۔ تو میں تو کہتی ہوں ان کی کیا غلطی ہے؟ اگر ایک پاگل جم گیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی سارے بھی پاگل ہوں گے۔ پیچھے نیوٹن بھی ہو سکتا ہے، آئنسٹائن بھی ہو سکتا ہے، ارسطو بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی پیچھے بعد میں دوسرا بچہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ محاورہ ہم لوگوں پر 100% پورا بیٹھا۔ وہ اس لیے کہ گرمیوں کے دنوں میں لوگ کراچی سے، لاہور سے، ممبری کی طرف آتے ہیں، اسلام آباد کی طرف آتے ہیں، اور ہم دماغ پھروں کا حال دیکھیں کہ ہم لوگ اسلام آباد کے ٹھنڈا ماحول چھوڑ کے لاہور کی طرف چل پڑے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب جنگ کے دنوں میں چند دن پہلے انڈیا والوں نے بار بار شور مچایا کہ لاہور میں سی پورٹ کو ہم لوگوں نے بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے، تو ہم لوگ بھی دماغ پھرے۔ ہم لوگوں کے دماغ میں بس کیا آئی، ہم لوگ اٹھ کے چل پڑے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے لاہور کا سی پورٹ دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ بچوں نے شور مچا دیا کہ کراچی تو ہمارا جانا مشکل ہے، تو ساری فیملی ہم اٹھ پڑے، مرد عورت بوڑھے بچے جوان ساروں نے مل کے تہیا کیا کہ جو بچہ بچا کھچا سی پورٹ رہ گیا وہ ہم لوگ دیکھ کے آئیں گے۔ ممکن ہے اگلی بار انڈیا بمباری کر کے جو باقی رہ گیا اس کو بھی تباہ کر دے۔ تو ہم لوگوں کو تو بہت افسوس ہوا کہ افسوس کی بات ہے پاکستان کے میں رہ کے ہمیں آج تک نہ علم ہو سکا کہ لاہور میں بھی سی پورٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم کئی بار لاہور کے چکر ہی لگا آتے۔ چلے جی، ساری رات ہماری سفر میں گزر گئی ہے۔ درمیان میں ایک جگہ ہم لوگوں نے اسٹے کیا، وہاں پہ نماز وغیرہ پڑھی۔ ابھی سحری سحری کا ٹائم ہے، روشنی ہو چکی ہے اور سورج ابھی طلوع ہونے کو ہے، لیکن دیکھیں روشنی اتنی زیادہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے دن کا ٹائم ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ رات کو جب ہم لوگ نکلے تو موسم کافی اچھا ہو گیا تھا، بارش شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف نہیں ہوئی، اور گاڑی کا پھر ہم لوگوں نے اے سی بند کروا دیا اور گاڑی کی کھڑکیاں کھلوا دی، اور موسم قدرتی طور پہ اتنا اچھا تھا کہ گرمی بالکل بھی نہیں آئی، اور سفر ہمارا بہت خوشگوار گزر گیا۔ مختلف قسم کے ٹول پلازوں سے ہوتے ہوئے، مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے اب ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ دریائے جہلم نظر آنا شروع ہو گیا۔ دریائے جہلم جیسے ہی نظر آیا تو بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ شاید یہی سی پورٹ ہو، لیکن پھر بتایا کہ نہیں، یہ تو دریائے جہلم ہے۔ دریائے جہلم سے گزرنے کے بعد آگے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے پھر ہم لوگ لاہور کی طرف گامزن تھے۔ یہ دیکھیں سورج ابھی یہاں پہ طلوع ہونا شروع ہوا ہے، اور تقریباً یہ 5:30 پونے 6 کا ٹائم ہے۔ یہاں تک پہنچنے میں تقریباً ہمارے 8 گھنٹے لگے، لیکن ساری رات سب نے آنکھوں میں گزار دی ایکسائٹمنٹ میں کہ ہم لوگ لاہور میں جا رہے ہیں۔ ہم نے لاہور میں بی بی پاک دامنا پہ بی بی کو پرسہ بھی دیا، اور ایک دو جگہ پہ حاضری بھی لگائی، اور ساتھ لاہور کی روڈوں پہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے، مناظر دیکھتے رہے کہ کہیں پہ ہمیں آثار نظر آئیں۔ تو یہ دیکھیں جی، روڈ کے ساتھ ساتھ بڑی خوبصورت سی ایک نہر ہے۔ یہ دیکھ کے بچوں نے پھر شور مچایا کہ یہی سی پورٹ نہ ہو، لیکن ان کو کیسے سمجھاتے کہ یہ سی پورٹ نہیں تھا، یہ تو ایک نہر تھی جو لاہور میں، پنجاب میں جگہ جگہ دریا اور نہریں موجود ہیں۔ گھومتے پھرتے پھراتے ہم لوگوں کو 12 ساڑھے 12 کا ٹائم ہو گیا۔ ہمیں سخت بھوک لگ گئی، ناشتے کا دوپہر کا اکٹھا ٹائم ہو گیا تھا تقریباً۔ ہمیں کوئی مناسب جگہ ہی مل رہی تھی۔ آخر ایک جگہ ہمیں ہوٹل ملا جہاں پہ ہماری ضرورت کی ساری چیزیں، چائے وغیرہ سب کچھ ہمیں مل گیا، لیکن وہاں پہ ہم لوگ بھوک کے مارے، اتنی شدت کی بھوک تھی کہ کسی کو پرواہ ہی نہیں رہی کہ کوئی ویڈیو کوئی تصویر کچھ بنا ہی لیتے۔ جب کھا کے نکلے تو سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ ایسے بھوکے ندیدوں کی طرف کھانے پہ پڑے ہیں جیسے کتنے دنوں سے کھانا ہی نہیں ملا۔ رات کی بھی تھکن تھی تو بس چائے پی تو تھوڑے سے فریش ہوئے، پھر چل پڑے۔ پھر لاہور کے روڈوں پہ ہم لوگوں نے گشت کرنا شروع کر دیا، کبھی پیدل کبھی گاڑی میں۔ تو ایک دو بزرگوں سے میں نے پوچھا، بابا جی ہم لوگوں نے سنا ہے کہ یہاں پہ سی پورٹ پہ اٹیک ہوا ہے، اور آپ کا سی پورٹ یعنی کہ ہمارا پاکستان کا سی پورٹ انڈیا والوں نے تباہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہاں جی 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 بالکل ایسے ہی سی پورٹ ہمارا تباہ کر دیا جیسے اسلام آباد میں رات کو آپ لوگ بنکر میں سوئے اور شہباز شریف بھی بنکر میں سوئے۔ تو میں نے پوچھا کون سا بنکر؟ ہم تو اسلام آباد میں کبھی کوئی بنکر نہیں دیکھا۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ جس دن انڈیا والوں نے اسلام آباد پر بمباری کا دعویٰ کیا تھا یا پنڈی پر بمباری کا دعویٰ کیا تھا، اس دن ہم لوگوں نے 2 منگنیاں ضرور اٹینڈ کی تھیں۔ ایک دن کو جس کا کھانا 2:30 بجے ہم لوگوں نے کھایا تھا، ایک منگنی جس کا کھانا ہم لوگوں نے رات کو 9 بجے کھایا تھا۔ چلے جی، اب ہم پہنچ چکے ہیں لاہور مینار پاکستان جی۔ تو یہ مینار پاکستان کے گیٹ سے آپ لوگوں نے دیکھا، ہم لوگوں نے انٹری اندر کر لی ہے۔ سامنے مینار پاکستان نظر آ رہا ہے۔ لاہور میں رہنے والے لوگوں کو تو شاید اس کو اتنی کشش نہ محسوس ہوتی ہو، جو پاس سے گزرتا رہتا ہو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جو ارد گرد سے آنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ اس کو دیکھ کے بہت کشش محسوس کرتے ہیں، اور دیکھتے ہی دل کرتا ہے کہ ہم زوردار نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں زور سے نعرہ لگاؤں، لیکن میری باقی ساری فیملی جو تھی وہ کافی دور کھڑی ہوئی تھی، یہاں پہ میں اکیلی ہی تھی، تو بس اتنا ہی نعرہ کافی ہے۔ یہاں پہ جب ہم پہنچے تو گرمی کافی ہو چکی تھی، دوپہر کا ٹائم تھا، سورج بالکل سر پہ تھا، تو شدت کی وجہ سے تصویریں اچھی طریقے سے ویڈیوز وغیرہ بنانے کی کوشش تو کی، لیکن پھر بھی اس طرح نہیں بنا سکے، کسک رہ گئی اندر، جس طریقے سے چاہتے تھے ہم لوگ اس طریقے سے نہیں بنا سکتے۔ پارک خوبصورت تھا، تھوڑی دیر گھومے پھرے، لیکن جس طرح سے پارک کے اندر اور چیزیں ہونی چاہیے، انٹرنیشنل پارک ہے، اس طرح سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اندر اور بھی اچھا کام کرے۔
اس بار ایک اور بھی خوشی کی بات ہوئی کہ ہم نے کسی سے لاہور کا پہلے تو راستہ پوچھا ہی نہیں. اگر کسی جگہ کا راستہ پوچھا تو شکر ہے کسی نے ہمیں غلط نہیں بتایا, ٹھیک ہی راستہ بتایا اور اپنی منزل پہ ہم لوگ پہنچتے گئے. تو یہ دیکھیں جی ایک اور سامنے جھیل نظر آنی شروع ہو گئی ہے. یہ پارک کے اندر شاید بارش ہوئی ہے تو اس کا پانی جمع ہو گیا ہے. شاید یہی وہ جھیل ہو جو انڈیا والوں کا سی پورٹ تھا. اور میں تو کہتی ہوں انڈیا والوں کو اس جھیل کے اندر ڈوب کے شرم سے مر جانا چاہیے. جتنا انہوں نے جھوٹ اپنے چینل سے پہ بولا اور جتنا پاکستان کی عوام کو انہوں نے گمراہ کیا, تو ان کو اس جھیل میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. اور پاکستان کی عوام الحمدللہ ہم لوگ زندہ دل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی, ہم ہر طرح سے کامیاب رہے. ہمارا سارا ملک محفوظ ہے, ہمارا پاکستان محفوظ ہے, ہمارا مینار پاکستان محفوظ ہے, ہمارے ملک کا بچہ بچہ محفوظ ہے, ہمارے پائلٹس, ہمارے جہاز, ہماری ہر چیز محفوظ ہے. اور اس پر ہم اللہ کا لاکھ لاکھ بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کی حفاظت کی اور ہمیں ہر طرح سے محفوظ رکھا. تو اللہ تعالیٰ سے آئندہ بھی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے اور ہر طریقے سے ہماری مدد فرمائیں گے. خیر ہمیں تو مایوسی ہوئی کہ ہمیں سی پورٹ کی باقیات ہم لوگ نہ دیکھ سکے. چلیں یہ تو پتہ چل گیا کہ انڈیا ہمیشہ سے جھوٹا تھا, جھوٹا ہے اور ہمیشہ جھوٹا ہی رہے گا, اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غضب نازل فرمائے. مینار پاکستان سے جب مسجد کی طرف روانہ ہوا تو آگے سے پتہ چلا کہ مسجد اور شاہی قلعہ کا تو گیٹ آج بند ہے, کیونکہ وہاں پہ کوئی ہائی فائی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے وہ بند ہے, اور اس کا اگلے دن 7 بجے اس میں انٹری شروع ہوگی. تو پھر ہم لوگ اتنا ویٹ نہیں کر سکتے تھے, پھر بس پارک میں تھوڑی دیر گھومے پھرے اور پھر بچوں نے کچھ منورنجن کا انتظام کیا. پارک میں بیٹھے تو جو چیزیں جس کو جو اپنی مرضی کی ملی, ہر کس نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لی اور کھانا شروع کر دیں. ہم سب کا تو ارادہ تھا کہ شاہ عالمار باغ اور شاہی قلعہ کے اندر جائیں گے اور شیش محل وغیرہ دیکھیں گے, لیکن جب پتہ چلا کہ ڈیلیگیشن کی وجہ سے بند ہے تو بس تھوڑا سا دکھ بھی ہوا اس بات پہ کہ اتنے دور سے ہم لوگ آئے ہیں اور شاہی قلعہ کو ہم لوگ نہیں دیکھ سکے. ہم لوگ کافی سارے لوگ تھے, منی بس, انجوائے تو خیر خوب پھر بھی کیا. دیکھتے ہیں کس کا تجربہ کامیاب ہوتا ہے. یہ شہزاد تو کامیاب ہو گئے. یہ چمچ دو مجھے پانی. علی کی باری, دیکھتے ہیں علی کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا. ڈالو 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 منہ میں ڈالو ڈالو. سارا تو پانی باہر آ گیا ہے. واپسی پر گیٹ کے پاس بچوں نے بھوت بنگلہ دیکھا تو شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم بھی یہاں کا بھوت بنگلہ دیکھیں گے. تو بچے یہاں پہ جتنے بوڑھے بچے, جوان, مرد, عورتیں تھے, سارے ہی اندر گھس گئے. اور اندر بھوت کیا انہوں نے دیکھنے تھے, بھوتوں کے بجائے جو ہمارے بھوت اندر گھسے تھے انہوں نے زیادہ شور شرابہ اور واویلا مچایا. انہوں نے اتنا واویلا مچایا کہ اندر کے جو بھوت وہ بیچارے ڈر ہی گئے اور ان کی تو کانپے ٹانگنا شروع ہو گئی. سارے بچے اندر جا کے زور زور سے ہنسنا شروع ہو گئے کہ یہ کون سے دور کے بھوت ہے, یہ تو آج سے 50 سال پہلے کے لوگ بھی شاید ان کو دیکھ کے نہیں ڈرتے ہوں گے. آج کل کے دور میں نئی اور جدید چیزیں, لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے, دیکھ کے اس طرح کے بھوتوں سے کون ڈرتا ہے جو کپڑے میں روئی بھر کے تو بھوت بنائے ہوئے تھے. اندر جو بھوت تھے وہ تو کم تھے, جو باہر سے بھوت اور چڑیلیں ہماری گھسی تھی وہ ضرورت سے زیادہ تھی, اور ان کو دیکھ کے ظاہر ہے اندر والے بھوتوں نے ڈرنا ہی تھا. باہر سے گھسنے والوں نے اتنا واویلا مچایا کہ اندر والے بھوتوں کی آواز ہی بیچاروں کی دب گئی. اور ان بھوتوں سے کون ڈرتا ہے جو ان کی خود اپنے ٹانگے بازو کاٹے ہوئے تھے, اور بھوت اور بیچارے الٹے ٹانگے ہوئے بھوتوں سے بڑا کوئی ڈرتا بھی ہے. تو ہمارے بھوتوں نے جی اندر والے بھوتوں کو بہت خوب ڈرایا, زور سے ڈرایا, اور جب انہوں نے ہاتھ چھوڑے تو پھر ہمارے بھوت باہر نکل آئے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید اندر والے بھوتوں کی وجہ سے انہوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی, لیکن باہر آ کے انہوں نے بتایا کہ ہم اندر بھوتوں کو ڈرانے گئے تھے. وہ تو اندر والے بھوتوں کو ڈرا کے واپس آ گئے, اور انتظامیہ والوں کو بھی خوب شرمندہ کیا. وہ بھی ہمارے بھوتوں کو دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گئے اور متاثر ہوئے کہ ماشاءاللہ سے آپ نے ہمارے بھوتوں کو بہت خوب ڈرایا. اس سے پہلے کوئی ایسا نہیں آیا جنہوں نے ہمارے بھوتوں کو اتنا ڈرایا ہو. پورے پاکستان سے اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, اور یہاں پہ اندر جاتے ہوں گے تو اس نظام کو, اس سسٹم کو تھوڑا سا جدید ہونا چاہیے تاکہ جو کوئی آئے تو وہ یہاں سے انسپائر ہو کے جائے. تو اس طرح کے بھوتوں سے کوئی ڈرنے والا تو خیر تھا نہیں, نہ کوئی ڈرا. صرف بچوں نے ہلا گلا کیا, شور شرابہ کیا اور بس اپنی بیٹریاں چارج کر لی واپسی کے لیے, کیونکہ اس کے بعد ہم لوگوں نے واپسی کا سفر لینا تھا. اس طرح کے کٹے پھٹے اور الٹے ٹانگے ہوئے تو اصلی بھوت بھی ہوتے, تو ان سے تو یہ ہمارے جن بھوت ڈرنے والے نہیں تھے, یہ تو کپڑے کے ٹانگے ہوئے, ان سے کون ڈرنے والا تھا. چلے جی یہ بھوت بنگلہ تو دیکھ چکے ہیں اور اس کا شوق بھی بچوں نے پورا کر لیا. یہاں سے نکلتے ہیں اور اپنی گاڑی کی طرف سفر تیار کرتے ہیں. واپسی کا ہم لوگوں نے سفر کرنا ہے. مایوسی ہوئی ہم لوگوں کو, ہمیں یہاں پہ سی پورٹ نہیں ملا. آتے ہوئے جتنے سارے خوش اور ایکسائٹیڈ تھے, واپسی پہ جاتے ہوئے اتنے ہی سارے ڈھیلے اور سست. جیسے سارے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے اور گاڑی سٹارٹ ہوئی تو بس سارے ایسے دھت ہو گئے کہ جیسے لاہور سے سارے گھوم پھر کے نہیں آئے, جیسے لاہور میں سارے بھانگ پی کے آئے ہو. تو اللہ کا شکر ہے وہاں سے بھانگ کسی نے وہاں کی لسی بھی نہیں پی. اگر لسی وہاں کے پی لیتے پھر تو اور بھی سارے کے زیادہ حالات خراب ہو جاتے.
ویسے بھی سب کو اب پتہ تھا کہ سیدھا واپس ہم لوگوں نے گھر پہ ہی جانا ہے. خدا کا شکر ہے کہ جو ہمارا ڈرائیور تھا وہ ہوش میں تھا، کیونکہ ڈرائیور حضرات اکثر گاڑیاں وغیرہ چلاتے رہتے ہیں اور وہ اس طرح کی سچویشن سے گزرتے رہتے ہیں. تو ہماری فیملی کے چند مناظر آپ کو دکھاتی ہوں. یہ جی قافلہ سالار صاحب کا حال دیکھیں. امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ نے ویڈیو شوق سے دیکھی ہوگی، پوری دیکھی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں. کمنٹ کرنے سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی، آپ کو کیسی لگی. دل بڑھ جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے. ظاہر ہے ہم لوگ بھی ماہر نہیں ہیں، کیمرہ مین نہیں ہیں، ہم سب موبائل ہے، ہم سے موبائل سے ویڈیوز بناتے ہیں. جو کچھ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ دوسرا بھی کوئی دیکھے، شیئر کرنے کو دل کرتا ہے. تو آپ بھی پلیز دل بڑھایا کریں ہمارا، لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، کمنٹ کر دیں. دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ساتھ جڑے رہیں.